بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، عورت کی تخلیق کاری ایک بہترین آرٹ ہے اور اس طرح کا آرٹ روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ نے عورت کو کس طرح بنایا اور مرد و عورت کی تخلیق میں کیا فرق کیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی تھی اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو کالی اور جلی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر رہی تھی تو آپ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، 7 قسم کی مٹی یہاں سے لے کر گئے۔ اس میں سیاہ و سفید مٹی، سرخ اور زرد مٹی، کئی رنگوں والی مٹی، اور اللہ نے جو سب سے زیادہ مٹی اس دنیا کے اندر خوشبودار اور غیر خوشبودار پیدا کی تھی اس کے بھی سیمپل لے کے چلے گئے۔ جبکہ سارے سیمپل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے پیش کیے گئے تو خدائے بزرگ و برتر نے کالی مٹی کا انتخاب کیا۔ اس مٹی سے سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کی تخلیق کے کچھ عرصے بعد آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک اور تخلیق کی جس تخلیق کو عورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اماں حوا دنیا کی پہلی عورت بنی۔ ناظرین، عورت کو مرد کی پسلی سے تخلیق کیا گیا اور عورت کی تخلیق کاری بہترین آرٹ ہے اور اس طرح کا آرٹ روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو۔ یقیناً عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، سو میری طرف سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ پیارے دوستو، اگر ہم غور کریں تو اسلام کے زیادہ تر احکامات عورتوں اور بچوں کے لیے الگ سے ہیں، لیکن ان دونوں پر اگر غور کیا جائے تو ان کی اساس بالکل ایک ہے۔ مثال کے طور پر باجماعت نماز، جمعہ، ان کے احکامات، اس بات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کو بالکل بچوں کی طرح نرمی اور پیار سے ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی طرح قابو کے اندر اگر ہم بات کریں تو رہ سکتی ہے، اور اگر ہم ان پر زور زبردستی کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے مرد کو مٹی سے بنایا جبکہ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا گیا، یہیں سے ہمیں عورت کے ضدی مزاج اور ٹیڑھے پن کی وجہ بھی مل جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مرد کی بائیں پسلی، خاص طور پر پہلے نمبر والی بائیں پسلی جس سے عورت کو تخلیق کیا گیا ہے، جسم کی سب سے ٹیڑھی ہڈی ہے۔ اگر اسے سیدھا کرنے کے لیے زور لگایا جائے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت سے بھی زور زبردستی کی جائے گی تو وہ اپنی اصل کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنے کی وصیت کی ہے۔ ناظرین، اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے اور اسے مرد کے ماتحت کیا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مرد عورت پر حاکم بن کر بیٹھ جائے۔ عورت کو مرد کے ماتحت اس لیے کیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے، کیونکہ عورت نازک ہے اور مرد وجی ہے۔ ہمیں ہمارا دین بھی عورت کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم عورت پر حکم چلائیں۔ عورت کی اصل ہی ٹیڑھی ہے، اور اگر ہم اس پر دباؤ ڈال کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بجائے سیدھے ہونے کے ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ پیارے دوستو، عورت کی تخلیق کو مرد کے جسم کے ایک حصے سے ہی کی گئی ہے، لیکن عورت قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ ہر عورت میں ایک خاص اور انفرادی طرز کی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ یہ خدا کی بنائی گئی سب سے آرٹسٹک چیزوں میں سے ایک معلوم ہوتی ہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا سارے مرد ہی مٹی سے پیدا کیے گئے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کے بعد کے لوگوں کو نہیں۔ تو اس کے متعلق اکثر کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی اور باقی تمام کے لیے مٹی سے بننے کی بات کی وضاحت یہ ہے کہ مٹی سے ہمیں خوراک ملتی ہے اور اس خوراک سے نطفہ بنتا ہے، اس لیے ہر مرد کی اصل مٹی ہے۔ دوستو، اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے تخلیق کیا اور اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد کی پسلی سے عورت کی تخلیق اس لیے کی تاکہ عورت کا تقدس فرشتوں میں برقرار رہے اور انہیں بھی پتہ نہ چلے کہ عورت کا خمیر زمین پر کہاں سے لیا گیا۔ اس کار کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پسلیوں کے پیچھے کئی نازک اعضاء ہوتے ہیں، مثلا دل اور آپ کا گردہ وغیرہ، اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حفاظت کے لیے جس طرح سے یہ پسلیاں ڈھال کا کام کرتی ہیں، اسی طریقے سے مرد عورت کے لیے ایک
हिफाजती लेयर का काम करते हैं, यानी ढाल का काम करते हैं। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि मर्द जो है वो औरत के सामने खड़ा होता है हर वक्त, उसकी पसली जो है उसकी कमी वाक़ई होती है। चनाचे हम ये कह सकते हैं कि हर मर्द को सबसे पहले वही औरत निकाह में मिलेगी जिसकी तखलीक उसकी पसली से हुई हो, ताकि एक बार वो मर्द मुकम्मल हो जाए। औरत को अल्लाह ने मर्द की पसली से तखलीक किया और इसके मुतालिक जो बातें थीं वो हमने आप तक पहुँचा दी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा क्यों किया गया और उसके हर काम में कोई हिकमत होती है। जो बीवी शौहर के लिए सजना संवरना बंद कर दे, उसे शौहर के देर से घर आने पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। ख्याल रखें कि ये ज़िंदगी 2 दफ़ा आपको एक मुखलिस औरत से नहीं नवाजेगी। तकलीफ़ की इंतहा तब होती है जब आप उस इंसान के लिए कुछ न रहें जिसके लिए आप सब कुछ रहे हों। जब जब हम मोहब्बत का नाप तोल करने लगते हैं या इसके दर्जे मुकर्रर करने लगते हैं, तब तब मोहब्बत हाथों से निकलने लग जाती है और एक दिन हम मोहब्बत से हाथ धो बैठते हैं। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुची ज़िंदगी भी आपसे ले जाएंगे, खुशियाँ आपसे लूट कर ले जाएंगे। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में बोली जाने वाली सब जुबानों में से सबसे मीठी जुबान मतलब की जुबान है। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाजे के मुताबिक अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। अगर औरत ये 2 काम करती है तो वो आपसे सच्ची मोहब्बत करती है। पहली निशानी ये कि वो आपसे हमेशा टाइम मांगेगी और आपके टाइम न देने पर नाराज़ होगी। दूसरी निशानी ये कि वो आपके ज़र्रे से नाराज़ होने पर डर जाएगी और आपको मनाने लग जाएगी। जब एक मर्द दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हुए अपना वक्त किसी और जगह सर्व करने लगे और अपनी ज़िंदगी के साथी को यकसर नज़रअंदाज करने लगे, तो उस मर्द को पता चल जाना चाहिए कि अब ये बदबख्त हो गया है। हम सब ही किसी न किसी की तवज्जो चाहते हैं और ये समझने के लिए ज़रूरी है कि मर्दों और औरतों को इसी किस्म की तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब औरत ये महसूस करती है कि उसका जीवन साथी उसको तवज्जो नहीं दे रहा और उसकी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल से, ख़ासकर जब औरत ये महसूस करती है कि वो मर्द की ज़िंदगी में सबसे अहम है, ऐसे में जब उसे किसी और जानिब से तवज्जो मिले तो कोई शख्स उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो तो वो उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेती है। लड़ाई और इख्तलाफात हर रिश्ते का नागुज़ीर जुज़्व है, ताहम ये ज़रूरी है कि दोनों कुछ बुनियादी उसूलों पर मुत्तफ़िक हों और अपनी गलती को हमेशा तस्लीम करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे तो औरतों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा होने का इम्कान ज़्यादा है। लड़ाई हमेशा जीतने के लिए नहीं होती और जब आप गलती पर हों तो किस तरह मामलात को ठीक करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी शख्स के लिए उस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है जब वो अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों और औरत के दरमियान फंस जाता है। कोई भी शख्स मुश्किल सूरत हाल में औरत के साथ खड़ा रहे तो औरत ये महसूस करती है कि ये मर्द उसकी परवाह करता है और उसके लिए दूसरों के सामने खड़ा हो सकता है। लिहाजा औरत उस शख्स से शिद्दत से टूट कर मोहब्बत करती है।